باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے فضل سے تجوید القرآن کا آغاز کر دیا ہے اور آج میں نے پہلا لیسن جو ہے وہ لیکچر میں شامل کیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حروف کے مخارج کے متعلق عرض کروں گا۔ یاد رکھیں کل 17 مخارج ہیں، کل 17 مخارج ہیں، تو ان میں سے جو پہلے ہیں مثلاً جن کی آواز سیم ہوتی ہے وہ الف واو یا ہیں۔ الف پڑھیں گے الف، واو یا، لوگ پڑھتے ہیں وا، اس کو وا نہیں پڑھا جاتا، اس کو واو پڑھا جاتا ہے، واو یا۔ تو ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے، یعنی منہ کے خالی حصہ کی جو ہوا ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ مدہ کی حالت میں منہ کے خالی حصہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، الف الف، آواز رک جاتی ہے، ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، واو واو یا یا۔ یہ الف کا اور واو اور یا کا مخرج ہے، یعنی کہ مدہ کی حالت میں منہ کے خالی حصہ کی جو ہوا ہوتی ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو دوسرا مخرج علماء نے بیان کیے ہے وہ حمزہ اور ہا کا ہے۔ حمزہ اور ہا حلق کے آخر سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی طرف ہے، یعنی کہ جہاں سے حلق جو شروع ہوتا ہے حمزہ اور ہا وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اس طرح عین اور خا جو ہیں وہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ انتہائی حلق، وسط حلق، اور وسط حلق میں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان میں سے۔ میری طرف دیکھیں، عین حا، عین حا۔ آگے جو مخرج ہے، چوتھا مخرج، وہ غین اور خا کا ہے۔ یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو منہ کی طرف حلق ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے غائن، غائن خا، غائن خا، خا کو اس انداز سے ادا کیے ہے، ایک رگڑ سی پیدا ہوئی ہے۔ تو جو 5واں مخرج ہے وہ قاف کا مخرج ہے۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے قاف، قاف موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس طرح جو چھٹا مخرج ہے وہ کاف کا ہے۔ قاف اور کاف میں تمیز کرنا، فرق کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے کاف، یہ بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے، یعنی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر یہ ادا ہوتا ہے۔ کاف کو یعنی پور پڑھیں گے قاف، اس کو پڑھیں گے کاف۔ تو 7واں جو مخرج ہے جیم، شین اور یا کا ہے۔ ان حروف کو حروف غیر مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے، یعنی کہ زبان کا جو بیچ ہے
جب وہ تالو کے بیچ سے لگے، زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ جو تالو ہے اس کے درمیان تک لگے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جیم، شین کو اس انداز سے ادا کیا ہے، اس کی جو آواز ہے منہ کے اندر پھیل گئی ہے۔ یا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، جیم، شین، یا۔ اور آگے 8واں جو مخرج ہے وہ ضاد کا ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے۔ تو حروف تہجی میں سے لفظ ضاد کا جو مخرج ہے وہ مشکل ترین مخرج ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ مثلا یہ زبان ہے تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ایسے کرنا ہے، اور یہ ساتھ جو زبان کا بغلی کنارہ ہے ان کو اوپر والی داڑھوں سے اٹیچ کرنا ہے۔ میری طرف دیکھیں، یہ طریقہ ہوگا ضالین۔ تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان لفظ ضاد کا مخرج صحیح طور پر ادا نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ جو لفظ دال ہے اس کو خوب گول انداز میں ادا کرے، جیسے ضالین، یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو 9واں جو مخرج ہے وہ لام کا مخرج ہے۔ یہ زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر اور اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، یعنی کہ جو لام کا مخرج ہے وہ کچھ اس طرح ہے، زبان کی کروٹ کے اخیر سے اور زبان کی نوک تک کے حصہ سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں سے لگے۔ اوپر کے اگلے دانت یہ ہیں، لام، لام، تو اس طرح یہ لام ادا ہوگا۔ آگے جو 10واں مخرج ہے وہ نون کا مخرج ہے۔ انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نون کا مخرج بھی، یعنی جو اگلے دانت ہیں، یہ جو مسوڑے ہیں یہاں سے یہ ادا ہوگا۔ اب دیکھیں، نون، نون۔ تو جو 11واں مخرج ہے وہ را کا ہے۔ انہی میں سے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے، اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے۔ را، 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 را کو اس انداز سے ادا کرتے ہیں، ایک وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو 12واں مخرج ہے یہ طا، دال، تا کا ہے۔ یہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں، یہ اگلے 2 دانت جو یہ ہیں ان کا ذکر ہے، دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ طا، طا، دیکھو زبان جو ہے اگلے دانتوں کو ٹچ کرتی ہے۔ دال، دال، اس طرح تا، تا، یہ اگلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے۔ اس طرح طا، دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ طا اور تا میں تمیز کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس طرح جو 13واں مخرج ہے وہ ضا، زال اور فا کا ہے۔ فا، سین اور صاد اور سا میں تمیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور المیہ یہ ہے ہم ان میں بالکل فرق کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، ضا کو اوپر پڑھیں گے، ضا، ذال، ذال، فا۔ تو ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک جب ان ہی اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی کہ جو اگلے دانت ہیں ان کی نوک کے آدھے حصے پر لگنے سے یہ ضا، ذال اور فا ادا ہوتے ہیں۔
فا، سین کو سیٹی کی طرح بجایا جاتا ہے، اور سا جب ادا کرتے ہیں تو زبان بہر کی طرف بھی نکلتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، فا فا، یہ انداز ہوتا ہے سا کو ادا کرنے کا۔ تو 14واں جو مخرج ہے، 14 مخرج، یہ صاد ز سین کا ہے۔ صاد، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، صاد موٹا کر کے پڑھیں گے تاکہ سین، سا اور صاد میں تمیز ہو۔ صاد منہ کھل جائے گا، اس طرح ز سختی سے، ز سین کو سیٹی کی طرح بجایا ہے۔ تو ان کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو اس طرح یہ ادا ہوتے ہیں، صاد ز سین، یعنی زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد اور زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح جو 15واں مخرج ہے وہ خا کا ہے۔ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی جو نوک ہے جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے تو اس طرح فا ادا ہوتا ہے۔ فا دیکھیں، فا جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ اگلے نیچے والے دانتوں سے لگ رہا ہے، فا، اس طرح یہ فا ادا ہوگا۔ اس طرح 16واں مخرج با، میم اور واو کا ہے، ان کو غیر مدہ بھی کہتے ہیں۔ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتی ہے، جیسے با دونوں ہونٹ ملتے ہیں آپس میں، اس طرح با ادا ہوگی۔ اور میم جو ہے دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری کے ملنے سے ادا ہوگی، میم دونوں ہونٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں، میم۔ اور اس طرح جو واو ہے غیر مدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے یہ ادا ہوگا، واو۔ دیکھیں، واو لوگ پڑھتے ہیں وا، ایسے نہیں ہے، اس کو پڑھیں واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، اور یہ جو ناتمام ہیں ان کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، واو۔ اور جو آخری مخرج 17واں ہے، 17 ہے، وہ نون اور میم کا ہے۔ اس کو یعنی کہ غنہ خیشوم یعنی ناک کے بانسا سے ادا کیا جاتا ہے، نون، یعنی کہ ناک کی طرف سے آواز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، نون میم۔ تو یہ نون اور میم کا مخرج ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج حروف کے مخارج کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔